آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صبر اور ایمان کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان ہے، ایک ایسے نبی جن کی آزمائش اور اس پر ان کا یقین آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ تو آئیے اس سفر میں ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچا صبر ہوتا کیسا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اگر سب کچھ ایک ہی پل میں چھن جائے تو انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، اور یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے شروع میں چلتے ہیں۔ ہر بڑی آزمائش سے پہلے عام طور پر ایک پرسکون دور ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دنیا آزمائشوں سے پہلے کیسی تھی، نعمتوں اور خوشحالی سے بھری ہوئی۔ ان کی دولت کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، مطلب اپنے زمانے کے سمجھیں ارب پتی تھے۔ میلوں تک پھیلے ہوئے کھیت اور باغات، لاتعداد جانور اور مویشی، ہزاروں کی تعداد میں گھر، اور تو اور 48 بچوں کا ایک ہستہ بستہ خاندان۔ اور یہ سب کچھ صرف چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 80 سال تک بغیر کسی کمی کے ان کے پاس رہا۔ اور ہاں، ان کا شجرہ نسب بھی نبیوں سے جام ملتا تھا، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات ان کی یہ بے تحاشا دولت نہیں تھی، بلکہ ان کا شکر کرنے والا دل تھا۔ وہ اتنے سخی تھے کہ ان کے دروازے سے کوئی غریب خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور ان کی زبان ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں بہت روشنی ہو وہاں اندھیری کی نظرگی پڑتی ہے، اور یہاں کہانی میں ابلیس یعنی شیطان کا داخلہ ہوتا ہے۔ اسے حضرت ایوب کی یہ کامل بندگی اور شکر گزاری ایک آنکھ نہ بھائی، اور اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا، ایوب تو صرف اس لیے شکر کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے، یہ نعمتیں اس سے چھین لے، پھر دیکھنا یہ کیسے ناشکرا بنتا ہے۔ مگر اللہ تو اپنے بندے کے دل کا حال بہتر جانتا تھا، اور بس یہیں سے تاریخ کی سب سے کٹھن آزمائشوں میں سے ایک کا آغاز ہو گیا۔ ابلیس کو اجازت مل گئی، اور پھر آزمائشوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کے بعد ایک ایسے حملے ہوئے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ سب سے پہلا حملہ ہوا ان کی دولت پر۔ پلک جھپکتے میں سب کچھ ختم، وہ میلوں تک پھیلے کھیت، وہ ہزاروں جانور، وہ گھر، سب ایک ہی آفت میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اب کسی عام انسان کا رد عمل کیا ہوتا؟ شکوہ، شکایت؟ لیکن حضرت ایوب نے کیا کیا؟ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے رب، سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا تھا، تو نے واپس لے لیا، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ ابلیس کا پہلا وار خالی گیا۔ ابلیس نے دیکھا کہ مال سے تو بات نہیں بنی، تو اس نے سب سے بڑی چوٹ پہنچائی، ایک ایسی چوٹ جو کسی بھی والد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایک ہی حادثے میں ان کے تمام 48 بچے ایک عمارت کے نیچے دب کر انتقال کر گئے۔ 48 جنازے ایک ساتھ، اس منظر کو سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا؟ انہوں نے پھر سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، اب تو نے میرے دل کو دنیا کی ہر محبت سے خالی کر دیا ہے تاکہ یہ دل صرف تیرے لیے خالص ہو جائے۔ دولت گئی، اولاد گئی، لیکن صبر کا پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تو ابلیس نے آخری وار کیا، سب سے تکلیف دہ وار۔ اس نے ان کے جسم پر حملہ کر دیا۔ ان کے جسم پر ایک ایسی بیماری نے حملہ کیا کہ ہر طرف تکلیف دہ پھوڑے نکل آئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ جسم کا گوشت گلنے لگا، زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور تکلیف اور بدبو کی وجہ سے ان کے اپنے شہر والوں نے ہی انہیں بستی سے باہر نکال دیا۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ اذیت پورے 7 سال چلی۔ ایک ایک کر کے سارے دوست، سارے رشتہ دار، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر میں وہ شہر سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر رہنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے ساتھ صرف ایک ہی انسان بچا تھا۔ اس پورے وقت میں صرف ان کی وفادار بیوی بی بی رحمت ان کے ساتھ تھیں۔ وہ وفا اور قربانی کی ایک ایسی مثال بنی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتیں تاکہ اپنے شوہر کا پیٹ بھر سکیں، اور جب کوئی کام نہ ملا تو انہوں نے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے خوبصورت بال تک بیچ دیے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت ایوب اس حال میں بھی نہیں ٹوٹ رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، تو اس نے اپنا سب سے گھنونا داؤ کھیلا۔ اس بار اس نے بی بی رحمت کو اپنا نشانہ بنایا۔
وہ ایک بوڑھے ہمدرد انسان کا روپ لے کر بی بی رحمت کے پاس پہنچا اور ان کے دل میں مایوسی اور ناشکری کے وسوسے ڈالنے لگا۔ جب بی بی رحمت نے پریشانی میں آ کر وہ باتیں حضرت ایوب کو بتائیں تو انہیں بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے وہ تاریخی سوال پوچھا کہ ہم نے اسی سال اللہ کی نعمتوں میں گزارے ہیں اور آزمائش کو ابھی صرف 7 سال ہوئے ہیں، تم اتنی جلدی ہمت کیسے ہار گئیں؟ تو اب سوچیں، اس لمحے وہ بالکل اکیلے تھے۔ مال نہیں، اولاد نہیں، صحت نہیں، اور اب تو واحد سہارا ان کی بیوی بھی ان سے دور ہو چکی تھی۔ اس مکمل تنہائی اور بے بسی کے عالم میں انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بس انتہائی سادگی اور عاجزی سے اپنی حالت بیان کی اور اپنے رب کی رحمت کو پکارا۔ صرف اتنا کہا، میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سادہ سے الفاظ اس پوری کہانی کا رخ موڑنے والے تھے۔ یہ دعا تھی یا ایک بندے کی اپنے رب سے مکمل عاجزی کا اظہار؟ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جواب فوراً آیا، اور پھر معجزوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی لمبا انتظار نہیں، فوراً حکم آیا، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، زمین سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہیں حکم ہوا کہ اس پانی کو پیو اور اس سے نہاؤ، اور یہی تمہاری شفا ہے۔ اور اس چشمے کے پانی نے کیا کیا؟ اس نے صرف بیماری ٹھیک نہیں کی بلکہ سب کچھ لوٹا دیا، اور صرف لوٹایا نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دیا۔ اللہ نے ان کی صحت کو پہلے سے بہتر کر دیا، ان کا مال اور دولت دگنی کر دی، اور ان کی اولاد بھی دگنی تعداد میں عطا فرما دی۔ صبر کا ایسا انعام جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب بی بی رحمت پریشان ہو کر واپس آئیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کوڑے کے ڈھیر کی جگہ ایک شاندار محل تھا، اور وہاں ایک صحت مند اور خوبصورت شخص کھڑا تھا۔ وہ حضرت ایوب ہی تھے۔ اور پھر وہ دونوں ایک بار پھر خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ ایک لمبی پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سوال دے جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی میں سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے اور صرف ایک چیز باقی بچے، یعنی اللہ پر غیر متزلزل ایمان، تو وہی ایک چیز نہ صرف کھوئی ہوئی ہر شے واپس لانے کے لیے کافی ہے، بلکہ اسے پہلے سے کہیں بہتر بنانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔